ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی کلچر، یہ گناہوں کا ماحول تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان۔ ارے کروڑوں مائیں بفرض محال اگر کسی ایک بچے کی ہو تو کروڑوں مائیں مل کر کے اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر آپ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے بازو بھی نظر آتے ہیں، جس سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کثرت کے ساتھ اگر موت ہوگی تو وہ نظر کی وجہ سے ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، یعنی کسی کو نظر لگ جانا حق ہے۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظر نقصان پہنچاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو نظر بد ہے وہ جانور کو لگے تو جانور ہانڈی میں چلا جاتا ہے، پتھر کو لگے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو تم شارٹ کپڑے پہن کر جسم پہ بیل بوٹے بنا رہے ہو، یعنی لوگوں کی نظر تم پر پڑے۔ لباس تو اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر مکمل نہ پڑے، لباس اس کو روک لے، لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے، لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا، شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو، تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا، کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے۔ آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے، یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا۔ لیکن نظر بد کا حال یہ ہے، اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاء اللہ کا، نہ نگاہوں میں عقیدت ہے، تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے گی اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا، پورے لباس کی طرف آؤ۔ عید کو تماشا مت بناؤ، عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ۔ اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ، ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے، اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ آج کل کے لڑکے، بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں۔ جب بتائیں صرف بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی، پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آج ہم سیریا، یمن، عراق، بیت المقدس کا رونا روتے ہیں۔ بیت المقدس تو ہمارے ہر مسلمان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، لیکن رمضان المبارک میں بیت المقدس کی تراویح ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہونا بھی چاہیے، ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن جب مسجد اقصیٰ کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر، تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں۔ ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے
میں شریعت نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا، خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی۔